ایران کے سپریم لیڈر امریکی حملوں میں شہید آیت اللہ خامنائی کو ان کے آفس میں نشانہ بنایا گیا۔ سرکاری میڈیا کی تصدیق، خبر دیتے اینکر کی دھاڑیں۔ ملک میں 40 روز کے سوگ، 7 دن کی تعطیلات کا اعلان۔ ایرانی سپریم لیڈر کے بیٹے مجتبیٰ خامنائی، بہو زہرا حداد عادل، بیٹی اور نواسہ بھی شہداء میں شامل۔ آیت اللہ خامنائی کے مشیر علی شام خانی، وزیر دفاع عزیز ناصر زادہ، ایرانی فوج کے چیف آف سٹاف عبدالرحیم مسوی، پاسداران انقلاب کے اہم کمانڈر میجر جنرل محمد پاکپور اور پولیس کے انٹیلیجنس چیف میجر جنرل شاہد رضائیاں بھی جام شہادت نوش کر گئے۔ آیت اللہ خامنہ کے کمپاؤنڈ کو عین نشانے پر لگنے والے ہتھیار سے ٹارگٹ کیا گیا۔ جدید ترین ہتھیار کی قیمت $10 ملین۔ امریکی میڈیا کے مطابق ایران کے دفاعی نظام کو دھوکہ دینے کے لیے پہلی بار قومی قوسی ڈرون کا استعمال کیا گیا۔ نیو یارک ٹائمز کے مطابق حملے میں CIA نے اسرائیل کی مدد کی۔ معلومات کی بنیاد پر وقت کا تعین کیا گیا۔ سپریم لیڈر کی شہادت۔ ایران میں عبوری کونسل نے ذمہ داریاں سنبھالیں، صدر عدلیہ کے سربراہ اور شورا نگبان کا ایک رکن شامل۔ صدر مسعود پزشکیان کا دشمن سے بدلہ لینے کا اعلان، کہا ذمہ داری پوری کرنے کے لیے ہر ممکن اقدام اٹھائیں گے۔ آپریشن ایپک فیوری، امریکہ اور اسرائیل کے حملے سے ہونی فوج کا وسطی تہران میں بھی بمباری کا دعویٰ۔ اب تک 200 سے زائد شہادتیں، 750 افراد زخمی، 200 طیاروں کے ذریعے ایران کے 24 صوبوں میں 500 مقامات نشانہ۔ متعدد وزارتوں، تنصیبات اور مہرآباد ایئرپورٹ پر بمباری۔ مناب شہر میں لڑکیوں کا سکول تباہ، طالبات سمیت 148 افراد شہید۔ عباس عراقچی نے تصویر شیئر کر دی۔ ایران کا جوابی وار، اسرائیل پر میزائلز کے بوچھاڑ، عسکری تنصیبات نشانہ، تل ابیب، حیفا اور دیگر علاقوں میں حملے۔ شمالی اسرائیل میں دھماکے، خاتون ہلاک، 121 سے زائد افراد زخمی۔ ملک میں ایمرجنسی نافذ، شہری بنکرز میں چھپ گئے۔ مشرق وسطیٰ میں 27 امریکی تنصیبات پر حملے۔ ایران حواس بحال کرے، اس کی جنگ پڑوسیوں سے نہیں، UAE کا رد عمل۔ وزیر اعظم کے زیر صدارت اہم اجلاس، اعلیٰ عسکری قیادت اور انٹیلیجنس اداروں کے سربراہان شریک۔ افغانستان اور ایران سمیت خطے کی سیکیورٹی صورتحال پر غور۔ شہباز شریف کا دورہ روس مؤخر کرنے کا فیصلہ، نئی تاریخ کا تعین باہمی مشاورت کے بعد کیا جائے گا۔ موجودہ صورتحال کے پیش نظر خلیجی ممالک میں مقیم پاکستانی محتاط رہیں، غیر ضروری سفر سے گریز کریں۔ دفتر خارجہ کی جانب سے ایڈوائزری جاری۔ ہنگامی معاونت کے لیے وزارت خارجہ میں کرائسس مینجمنٹ یونٹ بھی قائم۔ آیت اللہ خامنائی کی شہادت، کراچی کے امریکی قونصل خانے پر مظاہرہ۔ ریسکیو حکام کے مطابق فائرنگ اور شیلنگ سے 10 افراد جاں بحق۔ پولیس نے مظاہرین کو منتشر کر دیا۔ سلطان آباد سے مائع کلاچی آنے اور جانے والے دونوں ٹریک بحال۔ نمائش چورنگی کے اطراف سڑکیں کھول دی گئیں۔ پولیس اور رینجرز کی بھاری نفری تعینات۔ سندھ حکومت نے معاملے کی تحقیقات کے لیے GIT بنا دی۔ شہر کے مختلف علاقوں میں بھی مظاہرے۔ ایران پر امریکی حملوں اور آیت اللہ خامنائی کی شہادت کے خلاف اسلام آباد میں احتجاج، مظاہرین اور پولیس آمنے سامنے۔ لاہور اور پشاور میں بھی کشیدگی، میرپور خاص، نواب شاہ، گڑھی خیرو سمیت سندھ کے مختلف علاقوں میں بھی مظاہرے۔ وزیر داخلہ کی اسلام آباد میں مظاہرین سے ملاقات، پرامن رہنے پر زور۔ محسن نقوی کا وفاقی دارالحکومت کے مختلف علاقوں کا دورہ، ریڈ زون، ڈپلومیٹک انکلیو اور دیگر علاقوں میں سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ۔ ایران پر حالیہ حملے انتہائی افسوسناک، پاکستان نے ہر ممکن طریقے سے تہران کی حمایت کی، مذہبی جماعتوں اور عوام سے تحمل کی اپیل۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا پیغام، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی ویکس پر پوسٹ، مظاہرین سے عزت و احترام سے پیش آنے کی ہدایت، لکھا دکھ کی ہر گھڑی میں ہم سب ایک ہیں، مظاہرین کے لیے افطار کا بندوبست کیا جا رہا ہے۔ پاکستان نے سفارتی اور اخلاقی طریقے سے ایران کی حمایت کی۔ موجودہ صورتحال میں عوام تحمل کا مظاہرہ کرے، جذبات کو قابو میں رکھے۔ علماء کی اپیل، علامہ طاہر اشرفی، علامہ شہنشاہ نقوی اور دیگر نے کہا کہ پرامن احتجاج سب کا حق، مظاہروں کو شدت میں بدلنے اور قانون کو ہاتھ میں لینے سے ملک دشمنوں کو فائدہ ہوگا۔ قومی اتحاد اور استحکام ہی پاکستان کی اصل طاقت قرار۔
امریکہ ایران جنگ کے باعث ایئرپورٹس بند، خطے میں فضائی آپریشن بری طرح متاثر، مشرق وسطی کی 2500 سے زائد پروازیں منسوخ، پاکستان سے منسوخ ہونے والی پروازوں کی تعداد 184 ہو گئی، مسافروں کو شدید پریشانی کا سامنا۔ اور آپریشن غضب للحق، پاک فوج نے افغان طالبان کی مرکز پوسٹ پر کنٹرول حاصل کر لیا، بلا اشتعال جارحیت پر منہ توڑ جواب جاری، پاکستانی جوانوں کی افغانستان میں پیش قدمی کی خصوصی ویڈیو بھی منظر عام پر آ گئی، سرحدی علاقے میں افغان طالبان رجیم کی پوسٹ کو بھی دھماکہ خیز مواد سے اڑا دیا گیا، کرم سیکٹر سے ملحقہ خرچار پوسٹ کے بھی پر خدشے اڑا دیے گئے، متعدد کارندے ہلاک ہو گئے۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت اہم اجلاس، اعلیٰ عسکری قیادت اور انٹیلیجنس اداروں کے سربراہان شریک، افغانستان اور ایران سمیت خطے کی سیکیورٹی صورتحال پر غور، شہباز شریف کا دورہ روس مؤخر کرنے کا فیصلہ، نئی تاریخ کا تعین باہمی مشاورت کے بعد کیا جائے گا۔ موجودہ صورتحال کے پیش نظر خلیجی ممالک میں مقیم پاکستانی محتاط رہیں، غیر ضروری سفر سے گریز کریں، دفتر خارجہ کی جانب سے ایڈوائزری جاری، ہنگامی معاونت کے لیے وزارت خارجہ میں کرائسس مینجمنٹ یونٹ بھی قائم۔ آیت اللہ خامنائی کی شہادت، کراچی کے امریکی قونصل خانے پر مظاہرہ، ریسکیو حکام کے مطابق فائرنگ اور شیلنگ سے 10 افراد جاں بحق، پولیس نے مظاہرین کو منتشر کر دیا، سلطان آباد سے مائع کلاچی آنے اور جانے والے دونوں ٹریک بحال، نمائش چورنگی کے اطراف سڑکیں کھول دی گئیں، پولیس اور رینجرز کی بھاری نفری تعینات، سندھ حکومت نے معاملے کی تحقیقات کے لیے GIT بنا دی، شہر کے مختلف علاقوں میں بھی مظاہرے۔ ایران پر امریکی حملوں اور آیت اللہ خامنائی کی شہادت کے خلاف اسلام آباد میں احتجاج، مظاہرین اور پولیس آمنے سامنے، لاہور اور پشاور میں بھی کشیدگی، میرپور خاص، نواب شاہ، گڑھی خیرو سمیت سندھ کے مختلف علاقوں میں بھی مظاہرے۔ وزیر داخلہ کی اسلام آباد میں مظاہرین سے ملاقات، پرامن رہنے پر زور، محسن نقوی کا وفاقی دارالحکومت کے مختلف علاقوں کا دورہ، ریڈ زون، ڈپلومیٹک انکلیو اور دیگر علاقوں میں سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ۔ ایران پر حالیہ حملے انتہائی افسوسناک، پاکستان نے ہر ممکن طریقے سے تہران کی حمایت کی، مذہبی جماعتوں اور عوام سے تحمل کی اپیل، وزیر دفاع خواجہ آصف کا پیغام، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی ویکس پر پوسٹ، مظاہرین سے عزت و احترام سے پیش آنے کی ہدایت، لکھا دکھ کی ہر گھڑی میں ہم سب ایک ہیں، مظاہرین کے لیے افطار کا بندوبست کیا جا رہا ہے۔ پاکستان نے سفارتی اور اخلاقی طریقے سے ایران کی حمایت کی، موجودہ صورتحال میں عوام تحمل کا مظاہرہ کرے، جذبات کو قابو میں رکھے، علماء کی اپیل، علامہ طاہر اشرفی، علامہ شہنشاہ نقوی اور دیگر نے کہا کہ پرامن احتجاج سب کا حق، مظاہروں کو شدت میں بدلنے اور قانون کو ہاتھ میں لینے سے ملک دشمنوں کو فائدہ ہوگا، قومی اتحاد اور استحکام ہی پاکستان کی اصل طاقت قرار۔ امریکہ ایران جنگ کے باعث ایئرپورٹس بند، خطے میں فضائی آپریشن بری طرح متاثر، مشرق وسطی کی 2500 سے زائد پروازیں منسوخ، پاکستان سے منسوخ ہونے والی پروازوں کی تعداد 184 ہو گئی، مسافروں کو شدید پریشانی کا سامنا۔ اور آپریشن غضب للحق، پاک فوج نے افغان طالبان کی مرکز پوسٹ پر کنٹرول حاصل کر لیا، بلا اشتعال جارحیت پر منہ توڑ جواب جاری، پاکستانی جوانوں کی افغانستان میں پیش قدمی کی خصوصی ویڈیو بھی منظر عام پر آ گئی، سرحدی علاقے میں افغان طالبان رجیم کی پوسٹ کو بھی دھماکہ خیز مواد سے اڑا دیا گیا، کرم سیکٹر سے ملحقہ خرچار پوسٹ کے بھی پر خدشے اڑا دیے گئے، متعدد کارندے ہلاک ہو گئے۔